اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها صدق اللہ مولانا العظیم۔ مالک کریم اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسل اور تصدق سے مجھے اور آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اپنے حبیب پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی، محبت، اطاعت اور اتباع میں زندہ رکھے، اسی پر ہم سب کو موت نصیب کرے اور زندگی بھر بے ادبی اور گستاخی سے محفوظ رکھے۔ الحمدللہ والشکر للہ، ہماری دورہ قرآن کی 5 نشستیں مکمل ہوئیں، آج 6ٹھی نشست ہے جس میں ہماری گفتگو کا عنوان ہے قرآن مجید میں غور و فکر اور عمل، اور یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے جس کو ہم نے گزشتہ 5 دن میں ذکر کیا ہے۔ کل میں نے جو باتیں آپ کے گوش گزار کی تھیں اس کو اگر آپ ذہن میں رکھیں تو اس کے ساتھ ہم اس کا تسلسل جوڑتے ہیں کہ جس وقت ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں اس وقت ہم قرآن پاک سے کیا لیتے ہیں، کیا اخذ کرتے ہیں، اور قرآن مجید ہمیں کیا عطا کرتا ہے۔ جو قرآن پاک عطا کرتا ہے وہی ہم لیں تو اس کا نتیجہ ہدایت کی صورت میں نکلتا ہے، اور اگر صورتحال یہ ہو کہ قرآن مجید جو کچھ عطا کر رہا ہے ہم وہی کچھ اس سے نہیں لے رہے تو اس سے ہم اور تو بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں، چونکہ یہ ایک عظیم کتاب ہے، لیکن ہدایت ہم اس سے نہیں لے سکتے۔ ہدایت صرف اسی صورت میں لے سکتے ہیں کہ جو کچھ قرآن مجید کا مقصود ہے نازل کرنے کا پروردگار کا، اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد بھی وہی ہے، یہ دونوں ایک ہی چیزیں ہیں۔ یاد رکھیں کہ 4 چیزیں ایک ہی سمجھیں، اور ان کو میں پھر ذکر کر دوں تاکہ آپ کے ذہن نشین ہو جائیں کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا مقصد انسانیت کی اصلاح ہے اور ہر سطح کی اصلاح ہے، انفرادی بھی، اجتماعی بھی اور بین الاقوامی بھی، اور غلبہ دین حق حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد ہے۔ اسی مقصد کو پانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کا نزول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر فرمایا۔ تیسری چیز، اس کائنات کو تخلیق کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ یہ کائنات اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے اس مقصد کے لیے کہ یہاں حق کی اشاعت ہو، اور حق کے ساتھ ہی یہ زمین و آسمان کی تخلیق ہوئی ہے، اس کا نظام باطل نہیں۔ چوتھی چیز یہ ذہن میں رکھنے والی ہے کہ جو ہم نماز میں اہدنا الصراط المستقیم کی دعا مانگتے ہیں وہ بھی اسی مقصد کو پانے کی دعا ہے، یعنی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نماز دی گئی وہ کوئی فارمیلٹی یا روایتی قسم کی عبادت نہیں تھی،
बल्कि उसका मकसद ये था कि जो मकसद हुजूर अलैहिस्सलाम की बेसत का, वही मकसद नुज़ूल कुरान का, वही मकसद कायनात की तख्लीक का, और इहदिन सिरातल मुस्तकीम में उसी मकसद को पाने की दुआ है। ये चारों एक ही मकसद है। अब कुरान मजीद के नुज़ूल का मकसद भी हदायत है, इंसानी हदायत, वो इनफरादी तौर पर हो, इज्तमाई तौर पर हो, और इंटरनेशनल सतह पर, बैनुल अक़वामी तौर पर हो। कुरान मजीद हर सतह की हदायत इंसान को अता करता है, खा वो तन्हा हो तब भी, दूसरों के साथ मिलजुल के मुआशरे की सूरत में हो तब भी, और बैनुल अक़वामी सतह पर वो लोग जो हदायत को पा लेते हैं और उसके मुताबिक चलते हैं, उनका दूसरी कौमों के साथ क्या रिलेशन है, क्या सलूक है, और उनके साथ क्या मामलात तय पाते हैं, ये सब हदायत कुरान मजीद अता करता है। अब हम करीब करीब आ रहे हैं इस बात के कि कुरान मजीद के सामने हम कैसे बैठेंगे, उससे हदायत कैसे लेंगे। पढ़ा लिखा इंसान जो है उसकी क्या जिम्मेदारी, अनपढ़ बंदा जो है वो इससे कैसे हदायत ले सकता है, इसके हम करीब करीब आ रहे हैं। अभी चंद मज़ामीन और चलेंगे, फिर मैं उसका जिक्र करूंगा। कुरान मजीद में गौर व फिक्र और अमल। गौर व फिक्र क्या चीज है, सबसे पहले ये बात ज़हन में रखें। चूंकि हर आलिम, हर पढ़ा लिखा इंसान जो भी हमें कुरान मजीद की तरफ मुतवज्जे करता है या उसकी दावत देता है, तो वो कहता है कि जी कुरान पाक में गौर व फिक्र करें। कुरान मजीद खुद भी कहता है अफला यतदब्बरूनल कुरान, क्यों नहीं गौर व फिक्र करते, क्यों नहीं तदब्बर करते लोग कुरान में। अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा, क्या उनके दिलों पर ताले लगे हुए। किसी जगह फरमाया कि वलहुम आयुनुन ला युबसिरूना बिहा, आंखें इनकी हैं देखते नहीं। वलहुम आज़ानुन ला यस्माऊना बिहा, कान हैं सुनते नहीं। वलहुम कुलूबुन ला यफ़क़हूना बिहा, दिल हैं समझते नहीं। हैं जी। तो कुरान पाक खुद भी अपने अंदर गौर व फिक्र की दावत देता है कि मेरे अंदर गौर व फिक्र करो। गौर व फिक्र एक ज़हनी अमल है जिसमें इंसान अपने आप को खाली ज़हन करके, यानी अपने ज़हन को पहले खाली करे। मौहूमा ख्यालात जो भी उसके ज़हन में पहले से मौजूद हैं, उनको झटक कर किसी एक ख्याल, एक नुक्ता और किसी मुशाहदे की गहराई में सफर करना, और जिसकी खातर उसने अपने ज़हन को खाली किया उसी पर ही अपनी तवज्जो मरकूज रखना, इसको गौर व फिक्र कहते हैं। यानी जब आप किसी टारगेट को ज़हन में रखते हैं कि मैंने इस टारगेट पर पहुंचना है, तो फिर आपकी तवज्जो इधर उधर नहीं होती, फिर नजर मकसद पर होती है। मैं उसकी छोटी सी मिसाल आपको देता हूं। ये मिसालें समझाने के लिए होती हैं। मसलन आपने जूता खरीदना है, आप बाजार जाते हैं, तो बाजार तो चीजों से भरे हुए, आपका टारगेट क्या है? जूता खरीदना। तो आप बाजार से गुजरते हुए जूतों वाली दुकान पर नजर डालेंगे, वरना तो बाजार अशिया से भरा हुआ है ना। लेकिन अगर आप अपने टारगेट को नहीं देखते, खरीदना आपने जूता है, तो कभी आप किसी दुकान में दाखिल हो जाएं, कभी दूसरी में दाखिल हो जाएं, कभी तीसरी में हौजरी वाली दुकान में दाखिल हो जाएं, गारमेंट्स वाली दुकान में दाखिल हो जाएं। कालीन आपको देखें कि बड़े खूबसूरत हैं, उस दुकान में दाखिल हो जाएं। बर्तन बड़े अच्छे लगे हुए हैं दुकानों में, आप कहें कि जी उसमें दाखिल हो जाएं। तो क्या आपको मकसद हासिल होगा? तो क्या करना पड़ेगा आपको? आपने टारगेट पर नजर रखनी है।
آپ کا ٹارگٹ ہے، ذہن میں آپ نے سوچ لیا ہے کہ میں نے جوتا خریدنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو ایک تو یہ ہے کہ آپ جس دکان میں داخل ہوں گے وہ جوتوں والی ہوگی. اچھا، پھر دوسری ایک اور چیز ہے، آپ کی جوتا خریدنے کی جو صلاحیت ہے اس میں آپ نے پہلے سے فوکس کرنا ہے اپنا ٹائم بچانے کے لیے کہ میں ایسی دکانوں پر نہ گھومتا پھروں، ایسی دکانوں پر نہ گھوموں جن میں میرا وقت ضائع ہو. تو پہلے سے آپ نے ذہن میں ایک ٹارگٹ رکھنا ہے کہ فلاں 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 چند دکانیں ہیں، وہاں میں جاؤں گا اور میں نے اپنا ٹارگٹ جو ہے وہ اچیو کر لینا ہے. کیوں صاحب سمجھ گئے؟ جی. ورنہ تو یہاں 1000 دکان ہے شہر کے اندر، تو اگر آپ کو سمجھ ہی نہیں اور آپ کے ذہن میں ٹارگٹ ہی نہیں اور وہاں جا کے آپ نے ڈیسیژن کرنا ہے، ہاں جی، تو پھر آپ ایک ایک دکان کر کے گھومیں، کتنا ٹائم لگ جائے گا آپ کا؟ سارا دن آپ ضائع کر بیٹھیں گے. اس لیے یہ ٹارگٹ سمجھا رہا ہوں آپ کو کہ ٹارگٹ اور مقصد جب آپ کے ذہن میں ہوگا تو پھر آپ نے رستے کا تعین بھی کرنا ہے، جہاں پہنچنا ہے اس کا تعین بھی کرنا ہے. آپ کے ذہن میں جو چیز ہے وہ آپ کو کہاں ملے گی اس کا بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے. یہ سب چیزیں ایسی ہیں جن پر آپ کو فوکس کر کے چلنا پڑے گا، تب آپ اپنے مقصود تک پہنچیں گے. یہ میں صرف ایک چیز کی مثال دی ہے، ورنہ آپ کیا کریں گے؟ وقت ضائع کریں گے. وقت ضائع کرنے کے ساتھ ساتھ آپ اپنا پیسہ بھی ضائع کریں گے. پیسہ ضائع کرنے کے ساتھ ساتھ آپ اپنی انرجی بھی ضائع کریں گے، اور اس کے بعد آپ پریشان بھی ہوں گے، اور ہو سکتا ہے کہ پھر آپ کو ٹارگٹ پھر بھی نہ ملے اور آپ پریشان ہوتے ہوئے ادھر ادھر گھوم پھر کے گھر واپس آ جائیں. اس زندگی کو ایک دن سمجھے، یہ جو زندگی ہے اس کو ایک دن سمجھے. اس زندگی میں آپ کو ایک وقت دیا گیا ہے، ٹائم دیا گیا ہے. اس ٹائم نے آپ نے اپنا ٹارگٹ حاصل کرنا ہے، مقصود پر پہنچنا ہے. اس ٹارگٹ کو حاصل کرنے کے لیے پہلے تو آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ ٹارگٹ کیا ہے. اگر تو ٹارگٹ یہ ہے کہ جی خود بخود اس دنیا میں بس آ گئے ہیں، پیدا تو ہو گئے تو بچپن گزاریں گے، لڑکپن گزرے گا، جوانی گزرے گی، اس کے بعد شادی ہوگی اور شادی ہونے کے بعد بچے ہوں گے، زیادہ سے زیادہ لمبا ٹائم آپ گزاریں گے تو یوں ہو جائے گا کہ آپ بڑھاپے کو پہنچ جائیں گے، موت آئے گی اور چلے جائیں گے. اگر تو ٹارگٹ یہ ہے تو پھر تو کچھ بھی سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر تو یہ آپ کا ویسے ہی گزر جائے گا. ٹارگٹ وہ لا محالہ آپ نے موت تک پہنچ ہی جانا ہے، آپ چاہے کچھ کوشش کریں یا نہ کریں. ٹھیک ہے، کوشش کریں یا نہ کریں پہنچ ہی جانا ہے. آپ پیدا جو ہو گئے تو پیدا اس نے اپنی مرضی سے کیا ہے، مارنا بھی اس نے اپنی مرضی سے ہے. ہاں جی، درمیان میں جتنا سسٹم آئے گا، جو کچھ بھی ہوگا وہ سارے کا سارا چلتا رہے گا، جیسے ایز اٹ از چل رہا ہے آپ کا بھی چلتا جائے گا. تو چھوڑنا نہیں ہے آپ کو، موت نے نہیں چھوڑنا، اس نے لے ہی جانا ہے. کب لے کر جانا ہے یہ اس نے بتایا نہیں. ٹارگٹ اور مقصود سمجھ آیا کچھ میں نے کیا کہا ہے؟ کہ مقصد وہ ہوتا ہے جو ہمیشہ ذہن میں ہوتا ہے. پھر بولیں کہاں ہوتا ہے؟ ذہنی عمل ہے. اسی ٹارگٹ، اسی مقصد کو پانے کے لیے غور و فکر ہوتا ہے، اور غور و فکر جو ہے وہ اسی ٹارگٹ پر رکھنا ضروری ہے، مقصد پر. آپ کا ذہن کبھی ادھر، کبھی دوسری طرف، کبھی تیسری، کبھی چوتھی طرف گھومتا پھرے گا تو ٹائم ہی ضائع ہوگا، وقت ضائع ہوگا اور آپ کچھ بھی حاصل نہیں کر سکیں گے. میری بات کو سمجھ گئے؟ یہ ہے غور و فکر. تو غور و فکر ٹارگٹ پہ رکھنا ہے. ٹارگٹ کیا ہے؟ ہماری زندگی کا ٹارگٹ وہی ہے جو مقصود ہمارے آقا کا تھا. چونکہ ہم ان کے غلام ہیں، ہم نے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے ہیں، ہمارا اس کے سوا کوئی اور ٹارگٹ نہیں ہے. قرآن مجید میں غور و فکر کا مطلب قرآن مجید میں غور و فکر ہے. کیا کہا میں نے؟ قرآن مجید میں غور و فکر کا مطلب
قرآن مجید میں غور و فکر ہے، یہ تبھی ممکن ہے جب پڑھنے والا قرآن مجید میں رہے۔ کہاں رہنا ہے؟ اب آپ فوکس کرتے جائیں، چونکہ اب جتنی بھی باتیں آگے جتنے لیکچر ہوں گے وہ اسی پر ہوں گے۔ اچھا، مطالعہ قرآن سے انسانی فکر، آپ کا غور و فکر وہی کچھ حاصل کرے جو قرآن مجید عطا کرنا چاہتا ہے، پھر آپ ٹارگٹ حاصل کریں گے۔ قرآن مجید انسان کی ہر طرح سے رہنمائی کرتا ہے، یہ میں نے کل بھی بتایا تھا، اور ہر ایک کی پیاس بجھاتا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ پیاس کس چیز کی ہے۔ قرآن مجید تو پیاس بجھائے گا، سائنسدانوں کی بھی اس نے پیاس بجھائی، فلسفیوں کی بھی بجھائی، مفکروں کی بھی بجھائی۔ وہ تو پیاس جو کچھ بھی اس کے پاس کوئی لے کے آئے گا وہ دے گا۔ دیکھنا یہ کہ پیاس کس چیز کی ہے۔ اگر قاری سے مراد وہ سبا اشرا کا قاری نہیں، قاری سے مراد قرآن پڑھنے والا۔ اگر قاری قرآن مجید سے وہ سب کچھ لے رہا ہے جو نزول قرآن کا مقصد ہی نہیں، تو وہ جو کچھ بھی ہو ہدایت نہیں ہے۔ اگر انسان قرآن مجید میں غور و فکر کے نتیجے میں ہدایت کی بجائے مختلف علوم و فنون دریافت کر رہا ہے، تو کوئی شک نہیں کہ قرآن مجید سے کئی علوم و فنون دریافت کیے جا سکتے ہیں، لیکن نہ یہ مقصود بعثت ہے اور نہ ہی نزول قرآن کا مقصد ہے۔ ٹھیک؟ یہ کہہ سکتے ہیں لوگ ہم نے تو قرآن مجید سے یہ کچھ حاصل کر لیا۔ غور و فکر کی سمجھ آ گئی جی؟ دوسری بات، ہم نے غور و فکر کرنا ہے عمل کے لیے، چونکہ ہمارے لیے معیار کون ہے؟ اولین مخاطبین، انہوں نے قرآن مجید پڑھا عمل کے لیے، وہی ہمارا معیار ہے۔ تو عملی مسئلہ حل کرنے کی دو شرطیں ہیں۔ پہلی شرط، قرآن مجید سے عملی مسئلہ اسی وقت حل ہو سکتا ہے جب ایک شرط یہ پوری ہو کہ علم بالوحی اسی حالت میں موجود اور محفوظ ہو جس حالت میں نازل ہوا تھا، اور قرآن نازل کرنے والا پروردگار اس بات کا دعوے دار ہے کہ ہم نے اسے نازل کیا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، سورۃ الحجر کی آیت نمبر 9۔ بے شک ہم نے ہی قرآن مجید کو نازل کیا۔ قرآن مجید کا ایک نام الذکر ہے۔ ہم نے ہی الذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو پہلی شرط پوری ہوئی، بولا نا جی؟ عملی مسئلہ تبھی، دیکھو نا ادھر دیکھیں میری طرف، وہ جو امت کا پہلا طبقہ ہے جو کامیاب ہے، اسی کو میں لے کے چل رہا ہوں۔ ہم کامیاب اس صورت میں ہو سکتے ہیں کہ جو کچھ ان کے پاس تھا وہی کچھ ہمارے پاس ہو۔ بھائی جو کچھ ان کے پاس تھا وہی کچھ 15ویں صدی کے انسان کے پاس ہو، ہر صدی کے انسان کے پاس ہو۔ اگر ان کے پاس کوئی اور شے تھی کامیاب ہونے کے لیے اور ہمارے پاس وہ نہ ہو، کیوں صاحب؟ ان کے پاس کوئی اور شے ہو اور ہمارے پاس کچھ اور ہو تو پھر ٹھیک ہے، ہمیں چھوڑ دینا چاہیے، پھر تو وہ شے ہی نہیں نا جی ہمارے پاس۔
پھر تو ہم حق بجانا گا اس بات میں کہ دیکھو جی وہ اس لیے کامیاب تھے کہ ان کے پاس تو ایک ایسی شے تھی جو ہمارے پاس ہے ہی نہیں. ہم کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں؟ تو بتائیے، جو چیز 1,24,000 یا کم و بیش صحابہ کے پاس تھی، آج ہمارے ہاتھوں میں وہی چیز ہے یا بدلی ہوئی شے ہے کوئی؟ ایک شرط پوری ہوگی، یعنی یہ اب ہمارا عذر باقی نہیں رہا کہ ان کے پاس کچھ اور تھا اور ہمارے پاس کچھ اور ہے. ٹھیک ہو گیا؟ دوسری شرط یہ پوری ہو کہ عامل یعنی قرآن مجید کو پڑھ کر عمل کرنے والا قرآن مجید سے وہی مقصود حاصل کرے جس کے لیے یہ نازل کیا گیا تھا. انہوں نے تو حاصل کر لیا، انہوں نے حاصل نہیں کیا. جو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں، ایک ایک صحابی اس نے قرآن مجید جو کچھ اس کے پاس تھا تھوڑا یا زیادہ، سب حافظ نہیں تھے. کسی کے پاس 1 سورت، کسی کے پاس 2 سورتیں، کسی کے پاس 10 سورتیں، کسی کے پاس 5 سورتیں. مکمل طور پر وہ کوئی حافظ نہیں تھے، سارے کم تعداد تھی حافظوں کی. ٹھیک ہے؟ تو جتنا ان کے پاس تھا نا، ان کو یہ پتا تھا کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے اس پر ہم نے عمل کر کے چلنا ہے، اس سے وہ ادھر ادھر نہیں ہوتے تھے. تو وہی مقصد انہوں نے. ہمارا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ ہے ہی یہی کہ ہم پہلے سے ذہن بنا کر قرآن مجید سے اس کی تائید حاصل کرنا چاہتے ہیں. پہلے ہم ایک ذہن بناتے ہیں. وہ ہمارا ذہن کیسے بنتا ہے؟ سنیں میری بات. وہ ہمارا ذہن ایسے بنتا ہے کہ پیدا ہونے کے بعد جو ہی ہم بچپن ہمارا گزرتا ہے، ہم قرآن پاک نہیں سیکھتے. سیکھتے ہیں، ناظرہ سیکھتے ہیں، پڑھنا سیکھتے ہیں، باقی چیزیں نہیں، وہ ہم نہیں سیکھتے جس طرح اس کو سیکھنا چاہیے. یہ اطراف تو ہے نا جی، اتنے دنوں کے لگے ہوئے ہیں تو یہی بات تو کر رہے ہیں. اچھا، جو کچھ ہم سیکھتے ہیں وہ کیا سیکھتے ہیں؟ ہم دین کس طرح سیکھتے ہیں؟ وہ ہمارا طریقہ کار یہ ہے کہ کچھ چیزیں ہم نے گھر سے سیکھ لی، جو کچھ ہمارے والدین بہن بھائیوں نے سکھائی. کچھ چیزیں ہم نے مسجد سے سیکھ لی، اور کچھ چیزیں ہم نے جمعۃ المبارک کے جو خطاب سنتے ہیں اس سے سیکھ لی. کچھ جلسے وغیرہ جو ہوتے ہیں، پروگرام دینی ہوتے ہیں، اس سے سیکھ لی. یہ بات درست ہے کہ ہم قرآن مجید کو نہیں جانتے؟ یا میں ویسے ہی ہوا میں تیر چلا رہا ہوں؟ اچھا، وہ جہاں جہاں بھی ہم بیٹھتے ہیں نا، جہاں جہاں بھی، جس بھی محلے میں یا جس بھی بندے کے ساتھ ہمارا تعلق ہوتا ہے، جو کچھ ہم اس سے سیکھتے ہیں وہی ہمارا ذہن بن جاتا ہے. ٹھیک ہے یہ بات؟ اچھا، ذہن بن گیا. اب کیا کرتے ہیں ہم ہدایت کے لیے قرآن پڑھتے ہی، یعنی ہدایت حاصل کرنے کے لیے بالکل نہیں پڑھتے. مجھے تو کم از کم نہیں نظر آ رہا، شاید آپ میرے اگر بات کی نفی کریں تو کر سکتے ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں جی نہیں، کیوں نہیں، ہم ہدایت کے لیے پڑھتے ہیں. لیکن یہ میرا مطالعہ ہے معاشرے کا جس کو میں سمجھ پایا ہوں، وہ میں عرض کر رہا ہوں کہ وہ ہم نے ذہن بنا لیا ہے. 5 سال 10 سال 20 سال شادی شدی بھی ہو گئی، بڑے بھی ہو گئے، بوڑھے بھی ہو گئے، وہ جو کچھ ہم نے سنایا نا اسی پر ہم نے اپنے ذہن بنایا ہوا ہے. اور پھر ہم قرآن پاک سے تلاش بھی وہی کچھ کرتے ہیں. بولیں یہ بات غلط تو نہیں نا بھائی؟ ایسا ہی ہے نا. وہ جس نے آپ کے ذہن کو ٹارگٹ کیا ہے،
وہ کون ہے؟ میں اس بحث میں نہیں جا رہا. جس نے آپ کے ذہن کو ٹارگٹ کیا، آپ کا ذہن وہی بن گیا ہے. وہ بنا ہوا ذہن لے کر ہم قرآن مجید کے سامنے بیٹھتے ہیں. اگر تو وہ جس کی صحبت، جس کے پاس بیٹھنا اس طرح کا بندہ تھا جس نے عملاً اپنی زندگی میں قرآن مجید کو سمجھا تھا اور اختیار کیا تھا، تو چلو اس کی تقلید میں پھر بھی کوئی بات بن گئی. لیکن اگر وہ شخص خود گمراہ ہے، خود بد عقیدہ ہے، خود بد عمل ہے، خود اس کو نہیں پتا کہ یہ کتاب کیا ہے، یہ اب آپ نے سوچنا ہے. میں ایک ایک کا نام نہیں لوں گا. تو جو عقیدہ آپ کا بنا ہوا وہی آپ آیتیں ڈھونڈتے ہیں، جو کچھ آپ کر رہے ہیں اسی کے مطابق آپ آیتیں تلاش کرتے ہیں. ہدایت کے لیے کب پڑھا کہ اس سے مجھے ہدایت ملے، جو یہ دینا چاہتا ہے وہ میں لوں؟ میں تو امی ہوں. قرآن پاک کے سامنے میں کوئی بہت پڑھا لکھا تو نہیں ہوں نا جی، میری کیا حیثیت ہے؟ بے شک ایک بندہ پی ایچ ڈی ڈاکٹر بن جائے، بہت بڑا علامہ بن جائے، درس نظامی بھی پڑھ جائے، اس کتاب کے سامنے تو امی ہے. اس پر ہم بات کر آئے ہیں پہلے. تو لیا کیا ہم نے؟ اس سے ہدایت کون سی لی؟ تو صاحب ہدایت ہی تو اس کا مقصد ہے. اگر آپ اس سے سائنسی ایجادات کر رہے ہیں، بہت ساری فکری اختراعات آپ کر رہے ہیں، بہت کچھ آپ اس سے نکال رہے ہیں، تو وہ ہدایت تو نہیں ہے. اگر ہدایت نہیں تو پھر ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم ہدایت کب لیں گے؟ زندگی تو بیت گئی. تو قرآن مجید انسانی علم نہیں، نہ ہی اس پر عمل انسانی علم پر عمل ہے. سب سے بڑے انسان خیر البشر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور آپ کی اپنی عقل کا، اپنے حواس کا، اپنے تجربات کا نتیجہ قرآن مجید نہیں ہے. اس پر بھی میں بات کر آیا، ٹھیک؟ اور اس پر کتنی سخت باتیں پیچھے گزر چکی ہیں. کوئی ایک لفظ بھی حضور کا ہے اس میں اپنا نہیں. یہ صرف اور صرف اللہ پاک کا نازل کردہ ہے حضور کا قلب مبارک پر. اور یہ بس آپ ہی ہیں جنہوں نے اس کو لیا ہے، باقی کوئی نہیں. باقی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ہی لے سکتے، ورنہ نہیں. تو قرآن مجید علم ہے، لیکن صرف علم نہیں. علم ہے لیکن صرف علم نہیں، محض علم نہیں. علم بالوحی ہے، انسانی علم نہیں. میں فوکس کر رہا ہوں اس پر، ذرا توجہ چاہوں گا آپ کی. انسانی علم نہیں ہے. انسانی علم کی ابتدا شک سے ہوتی ہے، اور اس کا کمال یہ ہے کہ یہ شروع میں ہی، پہلی آیت میں ہی، سورۃ البقرہ کی پہلی آیت میں ہی اس بات کا دعوے دار ہے کلام الہی کہ اس میں شک نہیں. انسانی علم ہمیشہ شک سے شروع ہوتا ہے. آج دنیا ساری جو ہے وہ فلسفہ تشکیک پر چل رہی ہے. یقین نہیں ہے، کسی کے پاس یقین ہی نہیں. مثال کے طور پر دیکھیں، کوئی بہت بڑی ایجاد کرتا ہے،
تو وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ بھائی میں نے جو ایجاد کیا ہے یہ فائنل ہے اور اس کے بعد مزید کچھ نہیں بننا؟ نہیں کہہ سکتا. اچھا پھر کوئی چیز اس کو اگر بالکل ٹھیک لگ رہی ہے نا انسان کو خود اپنے علم سے، تو بعد میں ایک بندہ آتا ہے وہ کہتا ہے نہیں صاحب آپ ٹھیک نہیں ہیں، میرے پاس اس سے بھی بہتر چیز موجود ہے. کیوں جی؟ ایسا ہی ہے. انسانی علم کی ابتدا شک سے ہوتی ہے اور یہ شک سے پاک ہے. اگلی بات یہ کہ انسانی علم صرف علم ہو سکتا ہے. یعنی کوئی شخص کہے میرے پاس اتنا علم ہے، یہ ہو سکتا ہے. بہت ساری معلومات اس کے پاس ہو سکتی، انفارمیشنز کا پہاڑ اکٹھا کیا اس نے، بہت زیادہ معلومات ہو سکتی، مگر علم بالوحی انسان کو ایسے عمل پر آمادہ کرتا ہے جس کی ابتدا ہی ایمان اور یقین سے ہوتی ہے. شک والی بات کیسی؟ انسانی علم میں انسان ایک حقیقت کو جان لیتا ہے اور مطمئن ہو جاتا ہے. وہ کہتا ہے کہ یہ ایک شے تھی، اس کی حقیقت یہ ہے، بس اطمینان ہو گیا. لیکن علم بالوحی میں صرف کسی حقیقت کو جاننا نہیں، بلکہ علم پر عمل کر کے مقصود کو پانا ہوتا ہے، اور مقصود کو پائے بغیر مطمئن نہیں ہو سکتا. یہ علم بالوحی کا وظیفہ ہے، اس کی ذمہ داری ہے، اور اس کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے. جو بات میں نے عرض کی آج آپ کی خدمت میں، ہم قرآن مجید سے اس کی ایک مثال لیتے ہیں. قرآن پاک سے سمجھتے ہیں علم اور عمل کو. قرآن پاک میں غور و فکر اور عمل. آپ کے سامنے ایک رکوع ہے سورہ بنی اسرائیل کا، یہ پورا رکوع ہے ایک. ویسے تو آپ قرآن مجید مجھے کھول کے کہیں سے بھی دے دیں گے تو وہ میں آپ کو اسی زاویہ نگاہ سے بتاؤں گا کہ اس میں یہ علم ہے، یہ غور و فکر کر کے، اور اس پر عمل یہ ہے. ٹھیک ہے نا؟ لیکن وہ میں نے اس لیے ایک رکوع کا انتخاب کر لیا تاکہ آسانی رہے اور آپ کو میں کوئی بات سمجھا سکوں. یہ ایک رکوع ہے. ویسے تو میں نے بتایا نا کہ قرآن مجید کہیں سے بھی کھول لیں گے تو ہم اس میں غور و فکر کا ایک طریقہ بتانے لگے، کیسے غور کرنا ہے، اور پھر غور و فکر کے بعد عمل. یہ دو باتیں ہیں اور اسی کو لے کے ہم چل رہے ہیں. غور و فکر میں نے پہلے بتا دیا کیا ہے، بولیں ذرا بھول نہ جائیں نا تاکہ ہم آیتوں کو شروع کرنے لگے. یہ ذہنی عمل ہے. بولو، غور و فکر ذہنی عمل. ارد گرد کے خیالات، اپنے باقی خیالات سے فارغ ہو کر ذہن کو خالی کر کے ایک چیز پر ذہن کو مرکوز کرنا، ایک ہی بات پر مرکوز کرنا، یہ غور و فکر ہے. غور و فکر آپ کا سکیٹرڈ نہیں ہونا چاہیے، بکھرا ہوا، کہ کبھی ادھر چلا جائے کبھی ادھر چلا جائے. اس کے لیے آداب ہیں کچھ، ہم اس میں بھی غلطی کرتے ہیں. جب ہم قرآن مجید پڑھیں گے اس کے آداب ہیں. اس پر پھر اب میرا ایک پورا لیکچر ہے کہ جب آپ غور و فکر کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے، اس کے لیے اس کے کیا آداب ہے، ظاہری اور باطنی، وہ ضروری ہے. لیکن ہم صرف ایک رکوع کو لے کے صرف آج کے موضوع کو بیان کر رہے ہیں، اور پھر باقی چیزیں انشاءاللہ جو ہیں وہ آگے جائیں گی. اس میں پڑھے لکھے بھی اور ان پڑھ بھی دونوں فائدہ اٹھا سکتے ہیں. 20 دنوں کے بعد میں نے آپ سے پوچھنا ہے کہ آپ پڑھے لکھے ہیں یا ان پڑھ. یہ سوال ہے میرا ایک، کہ قرآن مجید سے وہ مقصود حاصل کرنے کا طریقہ آپ کو آ گیا ہے یا نہیں آ گیا. اگر آپ کہیں گے کہ جی نہیں آ گیا، نہیں آیا، تو پھر ہم مزید اس پر فوکس کر کے کچھ بات کریں گے.
ویسے مجھے یقین ہے کہ اس کے بعد گنجائش کوئی نہیں رہے گی، چونکہ وہ زیادہ تر میں آپ سے پوچھتا رہتا ہوں، لیکچر پورا ہو جاتا ہے اور آپ کی طرف سے سوال کا نہ آنا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اس پر مطمئن ہیں جو میں عرض کر رہا ہوں. ٹھیک ہے جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اور نہ قتل کرو اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے. یہ ایک بیان ہے. یہ سمجھ آ گیا کہ اس کے لیے کوئی اور باہر سے کوئی امداد لینی پڑے گی. اتنی بات سمجھ آ گئی؟ ادھر میری طرف متوجہ ہوں. یہ سمجھ آ گیا؟ غریبی آ گئی، مفلسی آ گئی، تو فرمایا خشیت املاق، املاق کے ڈر سے، مفلسی کے ڈر سے اپنے بچوں کو قتل نہ کرو. نحن نرزقہم وإیاکم، ہم انہیں بھی رزق دیتے ہیں، تمہیں بھی دیتے ہیں. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ان قتلہم کان خطئا کبیرا، بے شک ان کو قتل کرنا بہت بڑی خطا ہے، بہت بڑی غلطی ہے. یہ ایک آیت ہو گئی. اب میں آپ سے پوچھوں گا کہ اس ایک آیت میں جو کچھ کہا گیا ہے آپ سمجھ گئے؟ بولیں جی. کہ مزید کسی تشریح کی ضرورت ہے؟ سمجھ گئے کہ کوئی حالات اس طرح کے بن گئے کہ مفلسی آ گئی اور یوں سمجھیں کہ گزر بسر نہیں ہو رہی، پریشانی بن گئی، جس کے ہر وقت لالے پڑے رہتے ہیں اور جس کے لیے ہم بہت کچھ کرتے ہیں. فرمایا کچھ بھی ایسا ہو جائے، فرض کرو ایسا ہو جائے، وہ وجہ تم ہو یا کوئی اور ہو، سبب کوئی بھی ہو، حکومت سبب ہو، رعایا سبب ہو، ہاں جی، کاروبار کا مندہ پڑ جانے کا، یا کسی بھی حساب سے سبب کوئی بھی، مفلسی ہو گئی. خشیت املاق تو تبھی ثابت آئے گا جب مفلس ہے. ٹھیک ہے جی. مفلسی آ گئی تو فرمایا کہ اس حالت میں اپنے بچوں کو تم نے قتل نہیں کرنا. ٹھیک؟ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ تمہارے بچوں کو رزق ہم دیتے ہیں، تمہیں بھی ہم دیتے ہیں، ان کو قتل کرنا بہت بڑی غلطی ہے. واضح ہوگی بات. آگے چلیں. ولا تقربوا الزنا، اور زنا کے قریب نہ جاؤ. انہ کان فاحشہ، بے شک یہ بے حیائی ہے. وساء سبیلا، اور بہت برا راستہ ہے. دو باتیں کی. ایک حکم دیا کہ زنا کے قریب نہ جاؤ، زنا کے قریب نہ جاؤ. کیوں؟ یہ بے حیائی ہے اور برا راستہ ہے. سمجھ آ گیا یا کچھ اور واضح ہوگی بات؟ چلیں. تیسری بات، ولا تقتلوا النفس، اس جان کو قتل نہ کرو، التی حرم اللہ، جس کی حرمت اللہ نے قائم کی. اللہ نے اس جان کو معزز بنایا. کسی دوسرے کی جان نہ لو، دوسرے کی قتل، الا بالحق، مگر حق کے ساتھ. حق کیا ہے؟ کہ تمہارا بندہ قتل ہو گیا، اس کے بدلے میں قصاص کی صورت میں قتل کیا جائے. ویسے آپ خواہ مخواہ کسی بھی وجہ سے آپ معاشرے میں افراتفری نہیں پھیلا سکتے، کسی کی جان نہیں لے سکتے. جان لینے کا تمہیں حق نہیں. یہ زیادتی ہے، بہت بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے. حق واضح ہے، حق کی بہت ساری صورتیں. سمجھ آ گئی نا؟ حق کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے وہ حق دیا ہے کہ یہ بندہ معاشرے میں نہیں رہنا چاہیے. بے سمجھ آئی نا؟ ڈاکو ہے،
ڈاکے مارتا ہے، پکڑا گیا. حکومت وقت نے فیصلہ کیا کہ یہ ایسا بندہ ہے کہ یہ مزید شرارتیں کرے گا. اس کو قید میں ڈالا، دیکھا نہیں توبہ کی، اس کو پھر حکومت فیصلہ کر کے اس کو قتل کر دیتی، تاکہ یہ ناسور، یہ پھوڑا مزید بڑھ کر کینسر نہ بن جائے اور معاشرہ صاف شفاف رہے. سمجھ آ گئی نا؟ حق کے ساتھ قتل ہوگا. ویسے ہر کوئی بندہ کسی دوسرے کو قتل نہیں کر سکتا. ومن قتل مظلوما، اور جو مظلوم قتل کر دیا گیا، فقد جعلنا لولیہ، ہم نے اس کے وارثوں کے لیے بنا دی ہے سلطان، ایک مضبوط دلیل بنا دی ہے. فلا یسرف فی القتل، تو جواباً جب اس کو قتل کرنا پڑے، جو مظلوم قتل ہوا اس کے بدلے میں قتل کرنا پڑے، تو فلا یسرف فی القتل، اس کو قتل کرنے میں زیادتی نہ کرو. جیسا کہ اس سے مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم ابن ملجم نے جب قتل کیا تو آپ کے بیٹے پاس تھے اور پکڑ بھی لیا گیا اس کو. آپ نے فرمایا اگر میں بچ گیا، مجھے موت نہ آئی تو اس کا بدلہ میں خود لوں گا، لیکن اگر میں اسی کے وار سے شہید ہو گیا تو پھر اس کو اتنی ہی ضرب لگانا جتنی اس نے مجھے لگائی ہے. فلا یسرف فی القتل، اس میں یعنی بدلہ لینے میں بھی زیادتی نہیں کرنی. کہ مثال کے طور پر ایک بندے نے آپ کو اگر 2 گونسے مارے ہیں تو آپ تیش میں آ کے اس کو 5 گونسے مارنے کا حق رکھتے ہیں. ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے. بدلہ اگر لینا ہے تو بدلے میں بھی زیادتی نہیں کرنی. انہ کان منصورا، بے شک اس کی مدد کی گئی ہے، یہ کہ تاکہ اس کے ذہن میں کلک نہ رہے کہ میں جی ناحق قتل کر دیا گیا ہوں اور اس کا کوئی مداوع ہی نہیں ہوا. یہ بات بھی سمجھ آ گئی کہ ناحق قتل نہیں کرنا، اور اگر قتل ہو گئے مظلوم تو بدلے میں زیادتی نہیں کرنی. اگلی بات، ولا تقربوا مال الیتیم، نہ قریب جاؤ یتیم کے مال کے، الا باللتی ہی احسن، مگر اس طریقے سے جو بہت اچھا ہے. اس کا مال بھی بچے، اور اگر تم اس کی نگرانی کر رہے ہو، یتیم کی کفالت کر رہے ہو، تو تمہارا بھی گزر بسر اس سے چلتا رہے، لیکن اس کے مال کو اس طریقے سے استعمال کرنا کہ وہ ختم ہی ہو جائے اور وہ محروم ہو جائے اور بالکل اس کا رہے کچھ نہ، یہ تمہارے لیے جائز نہیں. ولا تقربوا مال الیتیم، یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ، الا باللتی، مگر اس طریقے سے کہ جو اچھا طریقہ ہے، حتی یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے. تو مال اس کے سپرد کر دو کہ جی بھائی یہ تیرے باپ نے چھوڑا ہے، یہ مال ہے تیرا. وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، وعدہ پورا کرو. ان العہد کان مسئولا، بے شک وعدے کے متعلق پوچھا جائے گا. آگے فرمایا وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ، ماپ پورا کرو جب تم ماپو. وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ، اور تولو سیدھے ترازو کے ساتھ، یعنی تولنے میں گڑبڑ نہ کرو. ذَلِكَ خَيْرٌ، یہ بہترین چیز ہے. وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، اور اس کا انجام بڑا اچھا ہے. آگے فرمایا وَلَا تَقْفُ، سنتے جائیں ذرا. وَلَا تَقْفُ، پیچھے نہ پڑو، واقفیت حاصل نہ کرو. مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اس چیز کے جس کا تمہیں پتہ نہیں. اور یہ بڑی بیماری آج، ٹو میں رہنا. ہاں جی، اپنے گھر میں دیواروں سے کان لگا لگا کے سننا، یا پیچھا کرنا کہاں جا رہے ہیں، یا ٹو میں رہنا کدھر سے آ رہے ہیں. دیکھو قرآن مجید جان چھڑا رہا ہے نا آپ کی.
بھئی آپ کو ٹینشن سے بچا رہا ہے. جتنا آپ پیچھے پڑیں گے ٹینشن میں آئیں گے یا نہیں آئیں گے؟ آئیں گے. واقفیت حاصل نہ کرو ما لیس لک بہ، جس کا تجھے پتہ نہیں. ان السمع، سنو ادھر ذرا، ان السمع والبصر والفؤاد، بے شک کان، آنکھ اور دل، کل اولئک کان عنہ مسئولا، سب کے بارے میں پوچھا جائے گا. کانوں سے سنا کیا، آنکھوں سے دیکھا کیا، دل سے سوچا کیا، اس کے بارے میں ہم پوچھیں گے. یہی ہے نا بھائی، ٹو لگانے کے یہی ہیں چیزیں. ہاں جی، تاڑ تاڑ کے دیکھنا، کان لگا لگا کے سننا، بدگمانیاں رکھنا دل میں، یہی چیزیں تو ان کے بارے میں پوچھا جائے گا. وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، نہ چلو زمین میں مرحا، اکڑ اکڑ کر. اِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ، بے شک تم ہرگز زمین کو چیر نہیں سکتے. وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، ہرگز تم پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ نہیں سکتے. جتنا بھی اکڑ اکڑ کے چلو گے پہاڑوں کی بلندی کو نہیں پہنچ سکتے. زمین پر جتنا بھی اکڑ اکڑ کے چلو گے زمین کو تم چیر نہیں سکتے. تو زمین پر عاجزی سے چلو، اکڑ اکڑ کے نہ چلو. کل ذالک، یہ سب چیزیں، کانا سیئہ، اور ان چیزوں کی برائی، عند ربک مکروہا، اے سننے والے، اے قرآن پڑھنے والے، اے مخاطب، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، سبھی اس سے تیرے رب کے نزدیک یہ سب ناپسندیدہ چیزیں ہیں. پروردگار ان کو پسند نہیں کرتا. سمجھ آ گئی؟ ذالک مما اوحا الیک ربک من الحکمہ، یہ ہیں وہ باتیں جن کو اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف آپ کے رب نے حکمت کے طور پر وحی کیا ہے. یعلمہم الکتاب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کتاب بھی سکھاتے ہیں، اور بولو حکمت. یہ ساری باتیں کون سی ہیں؟ حکمت والی، اور وحی کی گئی ہیں. ان میں سے کوئی حرف بھی حضور نے خود نہیں بنایا. ذالک مما اوحا الیک ربک من الحکمہ ولا تجعل مع اللہ الہا آخر، اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ بناؤ. کیا مطلب ہے اس کا؟ اس مقام پر یہ مطلب ہے کہ ان باتوں پر عمل کرنا ہے، میرے سوا کسی اور کی نہیں سننی. سمجھ آ رہی نا؟ جب آپ کسی اور کو معبود بنائیں گے، معبود صرف بت ہی نہیں ہوتا، معبود اپنا آپ بھی ہوتا ہے، معبود پیسہ بھی ہوتا ہے، معبود رسم و رواج بھی ہوتے ہیں، معبود وہ قدریں ہوتی ہیں جو معاشرہ پیدا کر چکا ہوتا ہے. ہم نے صرف وہ بت سمجھ رکھا ہے، ایک بت نہیں. کیا فرمایا؟ یہ نہیں فرمایا کہ جی فلاں فلاں چیزیں تو گنی ہی نہیں. وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ، نہیں بنانا اللہ کے ساتھ الہًا آخر، کوئی اور معبود، کوئی اور الہ نہیں ماننا کسی کو. بولو، یہ ساری باتیں الہ بتا رہے ہیں، یہ ساری باتیں پروردگار بتا رہا ہے نا. بولو نا جی. تو ان پر چلنا ہے، کسی اور کے پیچھے نہیں چلنا، کسی اور کا حکم نہیں ماننا، کسی اور کی عبادت نہیں کرنی. یہ سب کام عبادت کے ہیں. میرے بندے بن کے رہو اور میری بندگی کے مطابق چلو، اور یہ کرو جن سے روک رہا ہوں رکو، جو چیزیں اجازت دے رہا ہوں وہ کرو. اگر کسی اور کو معبود بنایا فَتُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْحُورًا، تو پھر جہنم میں پھینک دیا جائے گا، اور وہاں صرف پھینکا نہیں جائے گا، تانے بھی دیے جائیں گے. ملومن مدحورا،
دھکے دے کے جہنم میں پھینکا جائے. ملومن تانا بھی دیا جائے گا. ٹائم تھا تیرے پاس, وقت تھا, زندگی تھی, اور بتائی ہر چیز. کیوں نہیں تو نے اس کو عملاً لیا؟ سن تو لی. کوئی تفسیریں میں پڑھ رہا ہوں, کوئی تفسیریں آپ کے سامنے کہ فلاں تفسیر یہ کہتی, فلاں مفسر یہ کہتا ہے, فلاں یہ کہتا ہے. کوئی بڑی چیز بولو نہیں. ان میں سے کون سی شے ہے جو نہیں سمجھ آئی؟ آپ نہیں عربی پڑھے ہوئے, مجھ سے سن لیا. بولو مجھ سے سن نہیں, آپ عربی پڑھے ہوئے, پتہ چل گیا. آپ بالکل ان پڑھ ہیں تو سن کے سمجھ آ گئی کہ کیا کہا گیا ہے. ابھی میں آؤں گا اس پر. افاصفاکم ربکم بالبنین, کیا تمہارے رب نے تمہارے لیے بیٹے چن لیے؟ واتخذ من الملائکۃ اناسا, اور اپنے لیے فرشتوں کو بیٹیاں بنا لیا. فیصلے دیکھ لو اپنے. یعنی تمہارے لیے بیٹے اور اپنے لیے اس نے, چونکہ وہ کہتے تھے نا اس وقت, وہ کہتے تھے ملائکہ بیٹیاں اللہ کی. انکم لتقولون قولا عظیما, تم بہت بڑی بات کرتے ہو, تمہیں معلوم نہیں کہ تمہارا رب کون ہے, اس کی ذات کیا ہے, صفات کیا ہے. لیں جی صاحب, یہ پورا ہو گیا. اب اس میں غور و فکر کرنا ہے. غور و فکر اس میں کرنا ہے. پھر پڑھیں پیچھے سے. غور و فکر قرآن مجید میں غور و فکر کا مطلب کیا ہے؟ قرآن مجید میں غور و فکر کا مطلب قرآن مجید میں غور و فکر ہے. بالکل فوکس رکھیں اس پر. ایمان سے بتائیں مجھے, میں ایک چھوٹی سی بات کرنے لگا ہوں. یہ چند آیتیں ہیں, ایمان سے بتلائیں, صرف اتنا ہی حصہ یہ جو میں نے پڑھا ہے, اس کو ایک شخص کی 60 سال زندگی میں اتنا قرآن کا حصہ یاد کرنا مشکل کام ہے. میں نہیں کہتا کہ قل ہو اللہ کے ساتھ نماز نہیں ہوتی, ہو جاتی ہے, لیکن کب لے کے بیٹھے آپ اس کو؟ نماز تو ہو گئی, تو وہ جو اہدنا الصراط المستقیم میں دعا مانگی تھی, ہدایت دے ہم کو صراط مستقیم کی, اور صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اور آمین کہہ کے جا کے دکان پر پھر ڈنڈی مارنی شروع کر دی, رشوت لینی شروع کر دی. وہ تو دعا ہم نے سمجھی نہیں. وہ دعا کے بعد لازم ہے قرآن مجید پڑھنا یا نہیں؟ وہ کیا ہے؟ وہ قرآن پاک جو آگے پڑھا جائے گا, کم از کم 3 آیتیں یا 3 کے برابر ایک بڑی آیت کم از کم. ویسے تو حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ البقرہ بھی پڑھی ہے. تو جب اہدنا الصراط المستقیم کے بعد 3 آیتیں پڑھتے اور اس کا پتہ ہوتا, اس کے مطابق زندگی گزارتے چلتے. کتنی پکار ہے اس وقت دنیا میں, رزق کم ہو گیا, آبادی زیادہ ہو گئی, فلان ہو گیا, ڈھینگ ہو گیا, یہ ہو گیا. قرآن مجید تو آپ کو یقین دلا رہا ہے کہ رزق تمہیں بھی ہم دیتے ہیں, تمہارے بچوں کو ہم دیتے ہیں. یہ سارا کچھ جتنی یہ باتیں ہیں, اس کونے سے لے کے اس کونے سے لے کے آخری انسان تک, اگر وہ اس کو پڑھے اور اس میں غور کرے. کیا کرنا ہے بولو؟ میں آپ کو نہیں کہہ رہا کہ 10 تفسیریں پڑھیں, میں آپ کو نہیں کہہ رہا ایک تفسیر پڑھیں, میں آپ کو نہیں کہہ رہا کہ آپ پہلے علامہ بنیں, یہ تو میں کہہ نہیں رہا. قرآن پاک نے 2 سہولتیں دی ہیں. اس پر میرا پورا لیکچر ہے کہ کچھ کے ذمے پڑھنا ہے, بہت سو کے ذمے سننا ہے. وہ جو مسلح پہ کھڑا ہے نا امام, اس کے ذمے پڑھنا ہے.
وہ جو پیچھے کھڑے ہیں کیا کر رہے ہیں؟ سن رہے ہیں؟ کیا سن رہے ہیں؟ سر سن رہے ہیں؟ نماز کے اندر قرآن مجید پڑھا جا رہا ہے، قاری صاحب پڑھ رہے ہیں، کیا سن رہے ہیں؟ لفظ سن رہے ہیں؟ آیت سن رہے ہیں؟ جی کیا سمجھ آ رہا ہے آپ کو؟ عشاء کی نماز، مغرب کی، فجر مغرب عشاء کی نماز آپ پڑھ رہے ہیں نا؟ وہی جو قاری صاحب نے پڑھا، جو امام نے پڑھا مصلی پر کھڑے ہو کے، وہ کتنا بھی پڑھیں گے زیادہ، کو تھوڑا بہت ہوتا کہ زیادہ تو نہیں ہوتا. فکر کتنی ہے کہ آپ نے کب پوچھا ہے آ کے اپنے امام صاحب سے کہ آج آپ نے کون سی آیتیں پڑھنی ہیں؟ کیا آپ مجھے پڑھ کے سنا سکتے ہیں؟ یہ انکار کر سکتے ہیں؟ آپ کا امام انکار کر سکتا ہے؟ اس پر تو پابندی ہے، پوچھنے آئے تو بتاؤ، نہیں بتاؤ گے تو بخیل ہو. کیوں صاحب؟ کوئی پیسے لیتے ہیں امام؟ کوئی آپ سے کہتا ہے کہ جی میں 3 آیتیں آپ کو سکھاؤں گا لیکن مجھے اتنے پیسے دیں؟ یہ سنا ہے کبھی آپ نے؟ کیا مشکل ہے اس میں؟ مجھے کوئی مشکل تو بتا دو، مجھے پتا تو چلے کم از کم. نماز پڑھی، اہدنا الصراط المستقیم کی دعا بھی مانگی، پہلے بھی بعد میں بھی بہت کچھ ہوا، تسبیحات بھی کی، وضو بھی کیا، کھڑے بھی ہو گئے. کیا لیا؟ کیا حاصل کیا؟ کیا سمجھے؟ کیوں پڑھی نماز؟ بہت ضرورت تھی اللہ کو آپ کے سجدوں کی، بہت ضرورت تھی اللہ تعالیٰ کو آپ کے یہاں کھڑے ہو کے تو رکوع کرنے کی. اس کے بغیر وہ رب نہیں، آپ کی نمازوں کے بغیر. آپ پڑھیں گے تو تب وہ معبود ہے. جی صاحب بولے ہیں، کوئی فرق پڑتا ہے اس کو؟ کوئی ایک بھی سجدہ نہ کرے تو پھر رب نہیں وہ ہے؟ کیوں سجدے کروا رہا ہے؟ بہت ضرورت ہے اس کو سجدے کروانے والے. سجدے اگر اس نے کروانے ہوتے وہ تو بڑی مخلوق تھی پہلے. آپ کو کیوں کھڑا کیا اپنی بارگاہ میں 5 بار؟ قرآن مجید آپ بس رٹا رٹا ہے، پر اس کے بعد کوئی فکر نہیں ہے اس چیز کی، کوئی پتہ ہی نہیں ہے. جڑ کے کھڑے ہیں، دل دور دور ہیں. بولو، جڑ کے صرف کھڑے ہیں اور دل دور دور ہیں. نفرت ہے دلوں میں، بغض ہے، ایک دوسرے کے بارے میں حسد ہے. تو غور و فکر اور عمل، یہ میں نے صرف چند آیتیں پڑھی، ابھی میں اس پر بات کروں گا آگے چل کے. اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق بخشے.